پیدائش 11واں باب۔ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے، اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں، اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا۔ سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفخسد پیدا ہوا، اور ارفخسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ارفخسد 35 برس کا ہوا تو اس سے سلہا پیدا ہوا، اور سلہا کی پیدائش کے بعد ارفخسد 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سلہا جب 30 برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا، اور عبر کی پیدائش کے بعد سلہا 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب عبر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد عبر 430 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے رو پیدا ہوا، اور رو کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور رو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رو 207 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا، اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارہا پیدا ہوا، اور تارہا کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور تارہا 70 برس کا تھا جب اس سے ابراہام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے۔ اور یہ تارہا کا نسب نامہ ہے۔ تارہا سے ابراہام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا۔ اور ہاران اپنے باپ تارہا کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسدیوں کے اور میں مرا، اور ابراہام اور نحور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا۔ ابراہام کی بیوی کا نام ساری، اور نحور کی بیوی کا نام ملکہ تھا، جو ہاران کی بیٹی تھی۔ وہی ملکہ کا باپ اور اس کا باپ تھا۔ اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تارہا نے اپنے بیٹے ابراہام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابراہام کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کینان کے ملک میں جائیں، اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارہا کی عمر 205 برس کی ہوئی، اور اس نے ہاران سے وفات پائی۔ پیدائش 12واں باب۔ اور خداوند نے ابراہام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے
اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا۔ اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا، اور ابراہیم نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا، اور ان آدمیوں کو جو ان کو ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کینان کو روانہ ہوئے، اور ملک کینان میں آئے، اور ابراہیم اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کینانی رہتے تھے۔ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت المغرب میں اور ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی۔ اور ابراہیم سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا، اور اس ملک میں کال پڑا، اور ابراہیم مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے، کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری کو کہا کہ دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے، سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو، اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔ اور یوں ہوا کہ جب ابراہیم مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امراء نے اسے دیکھ کر فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی، اور وہ عورت فرعون کے گھر میں پہنچائی گئی، اور اس نے اس کی خاطر ابراہیم پر احسان کیا، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔ پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابراہیم کی بیوی سارہ کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کیں۔ تب فرعون نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اس لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے۔ سو دیکھ، تیری بیوی حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی، اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پیدائش 13واں باب۔ اور ابراہیم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کینان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابراہیم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی باکثرت تھا، اور وہ کینان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی، اور وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا کی۔ اور لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہمسفر تھا بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور ڈیرے تھے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کینانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب ابراہیم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان
اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا۔ اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا، اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زگر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور امورا کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور وہ مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابراہیم ملک کینان میں رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی، اور سدوم کی طرح اپنا ڈیرا لگایا۔ اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے۔ اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا، اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا، اور ممرے کے بلوتوں میں سے، اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو جرون میں ہیں جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ پیدائش 14واں باب۔ اور سنار کے بادشاہ امرافل، اور الاثر کے بادشاہ اریوک، اور الیام کے بادشاہ کدر لاعمر، اور جوئم کے بادشاہ تدعال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ بر، اور امورا کے بادشاہ برش، اور ادما کے بادشاہ سنیب، اور زبوئم کے بادشاہ شمبر، اور بالے یعنی زخر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب سدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے۔ 12 برس تک وہ کدر لاعمر کے مطیع رہے، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی۔ اور 14ویں برس کدر لاعمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے، اور رفائم کے استرات، کرنیم اور زوزیوں کو ہام میں، اور امیم کے سوئے کریتم میں، اور ہوریوں کو ان کے کوہ شیر میں مارتے مارتے الفاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ پھر وہ لوٹ کر عین مسافات یعنی کادس پہنچے، اور املیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حسیسون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور سبوئم کا بادشاہ اور بالے یعنی زخر کا بادشاہ نکلے، اور انہوں نے سدیم کی وادی میں مارکا ارائی کی، تاکہ الیام کے بادشاہ کدر لاعمر اور جوئم کے بادشاہ تدعال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاثر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلہ میں تھے، اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گھڑے تھے، اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے، اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابراہیم کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابراہیم عبرانی کو خبر دی، جو اسکال اور انیر کے بھائی ممرے اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا، اور یہ ابراہیم کے ہم عہد تھے۔ جب ابراہیم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا، تو اس نے اپنے 318 مشاک خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے
غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لایا۔ اور جب وہ کدرلا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدائے تعالی کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدائے تعالی کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہیم مبارک ہو، اور مبارک ہے خدائے تعالی جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ اور سدوم کے بادشاہ نے ابراہیم سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے، پر ابراہیم نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدائے تعالی آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابراہیم کو دولت مند بنا دیا، سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا، اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے، سو انیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ پیدائش 15واں باب۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا؟ کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی ایزر ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا، اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ اور اس نے کہا، اے خداوند خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابراہیم ان کو ہنکاتا رہا۔ سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی۔ اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا، اور نہایت پیری میں دفن ہوگا۔ اور وہ 4تھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا
تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، کینیوں اور کنیزیوں اور کدمونیوں اور ہیتیوں اور فرزوئیوں اور رفائم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دے دیا ہے۔ پیدائش 16واں باب۔ اور ابراہیم کی بیوی سارا کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اور سارا نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے سارا کی بات مانی۔ اور ابراہیم کو ملک کینان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سارا نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے۔ اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ تب سارا نے ابراہیم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی، اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی۔ سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ ابراہیم نے سارا سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر۔ تب سارا اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی، یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ اور اس نے کہا، اے سارا کی لونڈی، ہاجرہ تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی بیوی سارا کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائل روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا، کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا، اور کادس اور برد کے درمیان ہے۔ اور ابراہیم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ پیدائش 17 باب۔ جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہیم سرنگوں ہو گیا، اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے
اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کینان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ سارا جو تیری بیوی ہے اس کو سارا نہ پکار، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 99 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا، اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا، جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا۔ اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو، یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا، اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا، اور اس کے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا۔ پیدائش 18واں باب۔ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا، اور زمین تک جھکا، اور کہنے لگا، اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے، اور اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جیسا تو نے کہا ویسا ہی کر۔ اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے،
اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہیم غلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا، اور انہوں نے کھایا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارا وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا، اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی، پر اس نے کہا نہیں، تو ضرور ہنسی تھی۔ تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا، اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا۔ اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور امورا کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے اب میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کروں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں۔ یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ اور ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہوں، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 45 ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملیں۔ تب اس نے اس سے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں۔ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 30 بھی ملیں تو بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملیں۔ اس نے کہا، میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا،
میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا، اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا۔ پیدائش 19واں باب۔ اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی، اور انہوں نے کھایا۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں، سدوم شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بوڑھے تک، سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا، اور کہا کہ اے بھائیو، ایسی بدی تو نہ کرو۔ دیکھو، میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں، مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں، اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہاں سے ہٹ جا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو، سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے۔ اس لیے ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے، جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں، باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضاحک سا معلوم ہوا۔ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ، اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی، اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا، اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور لوط نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، ایسا نہ کر، دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی۔ میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ، یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں، اور یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں؟ وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی۔ اس نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا۔ جلدی کر اور وہاں چلا جا،
کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ اس لیے اس شہر کا نام ذکر کہلایا۔ اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط ذکر میں داخل ہوا۔ تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور امورا پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا۔ مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور امورا اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں۔ اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا، اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ اور لوط ذکر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے ذکر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ تب پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے، اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں، تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی، اور پہلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ، کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو مے پلائیں، اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو، تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی، اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی، اور اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام مواب رکھا۔ وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا۔ وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ پیدائش 20واں باب۔ اور ابراہیم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا، اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا، اور جرام میں قیام کیا۔ اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارا کو بلا لیا، لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی۔ سو اس نے کہا، اے خداوند، کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اور وہ ابھی بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا ہے۔ اور خدا نے اسے خواب میں کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، اس لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا۔ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے، اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا۔ اور اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے۔ تب ابی ملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائیں۔ تب وہ لوگ بہت ڈر گئے۔ اور ابی ملک نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا، اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر
اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا۔ تو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا۔ ابی ملک نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا، اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں، پھر وہ میری بیوی ہوئی۔ اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تب ابی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہیم کو دیں، اور اس کی بیوی سارا کو بھی اسے واپس کر دیا۔ اور ابی ملک نے کہا کہ دیکھ میرا ملک تیرے سامنے ہے، جہاں جی چاہے رہ۔ اور اس نے سارا سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دیے ہیں، اور ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لیے آنکھ کا پردہ ہے، اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہوگی۔ تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی، اور ان کے اولاد ہونے لگی، کیونکہ خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارا کے سبب سے ابی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے۔